السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد شیخ، ڈیفینس سیکٹر کے ساتھ۔ جرمنی اور فرانس کے پاس ڈیڈیکیٹڈ اٹیک ہیلی کاپٹرز کبھی بھی نہیں رہے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جرمنی اور فرانس کو کبھی بھی زمینی فوج یا زمینی حملے کی اس طرح ضرورت پیش نہیں آئی جس طرح کہ امریکہ کو اپنے دیگر علاقوں میں جا کر حملہ آور ہونے کے لیے ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ اس لیے زیادہ تر جرمنی اور فرانس میں ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹرز یا دیگر جو ضروریات کے لیے ہیلی کاپٹرز بنائے جاتے تھے، حالانکہ وہاں پر ہیلی کاپٹر بنانے کی جو انڈسٹری ہے وہ بڑی مضبوط تھی، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی اٹیک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ نہیں بنایا گیا تھا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور دیگر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے گراؤنڈ اٹیک کے لیے جب ان دونوں ملکوں کو ہیلی کاپٹر کی ضرورت پیش آئی تو گن شپ ہیلی کاپٹر کے لیے امریکہ سے رجوع نہ کرنے کی ٹھانی گئی، کیونکہ امریکی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں تھی اور اس کو ملکی طور پر جو ہے چلانا ان کے لیے سوٹیبل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے امریکہ نے ان کو اپاچی ہیلی کاپٹرز کی آفر کی، جسے ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر کی تیاری کا سلسلہ شروع ہوا اور عالمی سطح پر گن شپ ہیلی کاپٹرز جو کہ روس اور امریکہ ہی بناتے تھے، جرمنی اور فرانس نے بھی اس کو مل کر بنانے کا عہد کیا اور اس پہ اپنے جو قومی ضروریات کے مطابق ان کے ماڈلز جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ بنائے جانے کی سفارشات پیش کی گئی۔ اٹلی بھی اپنے ملک میں اپنے طور پہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر بنانا شروع کر دیا تھا۔ بہرحال اس ہیلی کاپٹر جسے یورو کاپٹر ٹائیگر کا نام دیا گیا، برطانیہ اور ہالینڈ کو اس پروجیکٹ میں حصہ بننے کے لیے آفر کی گئی، لیکن دونوں ممالک نے اس میں شمولیت اختیار نہ کی۔ برطانیہ نے اس میں شمولیت اس لیے اختیار نہ کی کیونکہ برطانیہ اپنے ہتھیاروں کے لیے امریکہ سے رجوع کرتا آ رہا تھا اور وہ امریکہ کے کہنے پہ کسی ملک سے اپنے جو ان معاملات ہیں ان کو طے کرتا تھا۔ بہرحال جرمنی اور فرانس نے مل کر اٹیک ہیلی کاپٹر کی تیاری شروع کی اور اپاچی کے ہی مقابلے پر جدید ہیلی کاپٹر بنانے کی ٹھانی اور اس پر کی سیریز پروڈکشن کے تمام انتظامات کو مکمل کر لیا۔ آسٹریلیا نے ان ہیلی کاپٹر کی خریداری کا اعلان کیا، لیکن جلد ہی اس کی تیاری کے لیے کی جانے والی تمام ادائیگی کو بھی روک لیا۔ در حقیقت آسٹریلیا نے کئی مرتبہ یورپ سے ہتھیاروں کی خریداری کا معاہدہ کیا ہے، لیکن یہ معاہدات مسائل کا شکار ہی رہتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ دباؤ جو ہے آسٹریلین کمیونٹی پہ بہت زیادہ ہے اور آسٹریلیا زیادہ تر امریکی ہتھیاروں کو ہی پریفر کرتا ہے۔ کافی عرصہ پہلے فرانسیسی میراج ہتھیاروں کو خریدا گیا، لیکن ان کو استعمال نہیں کیا گیا، ان کو ڈبوں میں بند کر کے رکھا گیا اور بعد میں ان کو ان کی جگہ پر F-18 ہارنٹ جو ہیں وہ خرید لیے گئے۔ اٹلی اور سویڈن سے بھی کئی دفعہ کئی ہتھیار خریدنے کے معاہدات ہوئے، لیکن ان کو آدھے راستے میں ہی آدھے فیز میں ہی چھوڑ دیا گیا اور خریداری مکمل نہ کی گئی اور اس کی جگہ پر امریکہ سے ہتھیار خرید لیے گئے۔ حال ہی میں فرانس سے آبدوزوں کی خریداری کا جو معاہدہ تھا وہ بھی آسٹریلیا نے ختم کر دیا تھا اور اس کی جگہ پر جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ سے آبدوزیں خرید لیں۔ بہرحال یورو کاپٹر کے معاملے میں یہ نہ ہوا اور دباؤ کے تحت انہوں نے یہ جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ خرید لیے اور ایسے 22 ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ آسٹریلیا کو فراہم کیے گئے، لیکن بہرحال وہ اس سے بالکل خوش نہ تھے اور اس کو جلدی انہوں نے فارغ کرنے کے لیے اپنی فوج کو ابھی کہہ دیا ہے اور ان کی جگہ پر جو ان کی اٹیک بٹالین ہے اس کی جگہ پر اپاچی ہیلی کاپٹرز جو ہے وہ اس کو چوز کر چکی ہے۔ اسپین نے اب ان ہیلی کاپٹرز کو اٹیک بٹالین کا حصہ بنایا ہے اور ایسے 24 ہیلی کاپٹر اسپین کے زیر استعمال ہیں۔ اسپین کی فوج بھی زیادہ تر یورپی ہتھیار استعمال کرتی ہیں اور زیادہ تر یورپ سے ہی اپنا سارا جو ایسے اسلحہ خریدتے ہیں، اسی لیے اسپین میں جو ہے وہ اس کو بڑی کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے اور ایسے مزید ہیلی کاپٹر خریدنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ جرمنی نے ان ہیلی کاپٹرز کو افغانستان میں اور فرانس نے ان ہیلی کاپٹرز کو مالی اور لیبیا میں بڑی کامیابی سے استعمال کیا ہے اور ابھی تک ایسے 250 ہیلی کاپٹرز بنائے جا چکے ہیں جو کہ جرمنی، فرانس، اسپین اور آسٹریلیا کے زیر استعمال ہیں اور اس کا نئے ماڈل کو اب پورے دنیا میں جو ہے وہ مارکیٹ کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔